سوالات آئے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا نماز کی حالت میں داہنے پیر کی جنبش سے نماز خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، کوئی معمولی جنبش آپ کرتے ہیں، مان لیجیے کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب کہیں کھجلی ہو رہی ہے، ہاتھ سے آپ نے کھجلا دیا، یا کسی پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ دیا، پاؤں سے آپ نے کھجلا لیا، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام آپ مت کیجئے کہ ایسا لگے کہ آپ نماز کے باہر ہیں، نماز کے اندر آپ ہے ہی نہیں ہیں۔ بالکل آپ جیسے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، اب ہاتھ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سر کھجانے لگے، پیٹ کھجانے لگے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ معمولی کوئی جنبش ہو گئی تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا پیر کے ناپاکی کو دھوئے بنا وضو شروع کر سکتے ہیں؟ اگر پیر کے اندر ناپاکی لگی ہے تو پہلے آپ پیر کو دھوئیں، آپ پہلے پیر کو دھوئیں۔ اسی طریقے سے جب غسل جنابت آپ کریں گے، جو ناپاکی کو دور کرنے والا غسل آپ کرتے ہیں، اس میں بھی شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی شرمگاہ پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کریں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھلیں گے، پھر آپ وضو کریں گے۔ تو اگر کسی کے پیر میں گندگی لگی ہے تو پہلے پیر کی گندگی کو دھلے گا، اس کے بعد وضو کرے گا۔ اور ایک سوال تیسرا آیا ہے کہ کیا ایک انسان اپنی بیوی کے پستان سے فیضیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے۔ زیادہ مناسب جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بچے کا حق ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دادا سے پہلے اگر باپ مر گیا تو اس کی اولاد کو میراث سے محروم کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر دادا کی زندگی میں باپ مر گیا تو باپ اگر مر گیا تو پوتا ڈائریکٹ اپنے دادا کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دادا کی اولاد زندہ ہے تو دادا کی اولاد کی موجودگی میں اولاد کی اولاد وارث نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، دادا کی زندگی میں اگر اولاد زندہ ہے تو جو اولاد کی اولاد ہے وہ وارث نہیں ہوتی۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، مان لیجئے کسی کے 5 لڑکے ہیں، اب ایک لڑکا باپ کی زندگی میں مر گیا، تو اب ظاہر ہے اس کے بچے کہاں جائیں؟ اس کے بچوں کا کیا قصور ہے اگر ان کا باپ مر گیا، اس کی پہلے کسی بہانے سے اس کی موت آ گئی؟ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شریعت میں وصیت کرنے کا جو حکم ہے تو وصیت ایسی صورت میں کرنا ضروری اور لازم ہے۔ دادا کو چاہیے کہ اپنے اس یتیم پوتے کے حق میں اپنے جائیداد کی 1/3 حصے تک کی وہ جو وصیت کر سکتا ہے، جو شریعت میں وصیت کرنے کا آپشن ہے۔ اب یہاں پہ وصیت کرنا آپشنل نہیں ہے کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، بلکہ دادا کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے پوتے کو وہ وراثت میں وصیت کرے۔ باقی اگر ڈائریکٹ آپ پوچھیں گے تو وراثت میں حصے دار وہ یتیم پوتا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چچا لوگوں سے بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب شریعت عام یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتی ہے تو بھائی وہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے، تمہارا اپنا بھتیجا ہے، تمہاری انسانیت کیسے مر جاتی ہے کہ تم اپنے اس یتیم بھتیجے کو اس کے باپ دادا کی جائیداد سے بالکل محروم کر دیتے ہو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شریعت کے اس مسئلے کا بڑا مس یوز کیا جاتا ہے، اور جہاں باپ کی زندگی میں کسی بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو پوری جائیداد سے لوگ بے دخل کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں اور اس بچے کو ہم جیتے جی اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے اور اب میں عقیقہ دینا چاہتا ہوں، کیا میں دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ عقیقہ کا سب سے بہترین ٹائم 7ویں دن ہے۔ اگر 7ویں دن آپ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو اس کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کے پاس طاقت ہو آپ کر دیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ممکن ہو کر لیجئے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائے، بچہ 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، کبھی بھی آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات عقیقہ میں یاد رکھیے، بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ چونکہ آپ کے ہاں بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور بڑا جانور آپ شوق سے کھاتے ہیں، تو میں صاف واضح طور پہ کہہ دوں کہ عقیقہ میں چھوٹا جانور، بکرا بکری بھیڑا بھیڑی، یہی آپ کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور کا عقیقہ یہ ثابت نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال آیا ہے، کیا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟
اس سوال کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب جب علماء ہی کے درمیان اور محدثین ہی کے درمیان اختلاف ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ زیادہ مضبوط بات کس کی ہے۔ تو زیادہ مضبوط بات ہمیں ان علماء کی لگ رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سند کے اعتبار سے بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بالکل ہٹ کے ہے، وہ عام نمازوں سے بالکل الگ ہے، اور اس پر جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ ثواب بھی بالکل الگ ہے۔ اس لیے صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کا دل مطمئن ہوتا ہے ان علماء کی تحقیق پر جنہوں نے اس کو جائز کہا ہے تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ ہمیں دلیل کے اعتبار سے جو زیادہ مضبوط بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو نمازیں آلریڈی ثابت ہیں، جیسے چاشت کی نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، جیسے عام نفل نمازیں ہیں، ان کو آپ پڑھیے، وہ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جی نہیں، جنازے کی نماز کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، میت کو جنازے کو قبر میں اتارنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ دعا کرو، دعا کرو، کیونکہ اس سے سوال و جواب شروع ہو چکا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، اس کو سوال و جواب میں اللہ تعالیٰ مضبوط رکھے، تو وہاں پہ ہم دعا کریں گے۔ اس میں بھی اجتماعی شکل نہیں ہوگی۔ اجتماعی شکل کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب دعا کریں اور باقی سب لوگ آمین کریں، وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کریں کہ اے اللہ، یہ جو انسان مرا ہے اور جس کو ابھی ہم نے قبر میں دفنایا ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اس کی قبر کی منزل کو آسان کر دے۔ اس طریقے سے آپ دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تقریر کے دوران شور پکڑ کر کے بولنا، اچھا شور پکڑ کر کے بولنا کیسا ہے؟ تو بھائی، تقریر کا اصل مقصد ہوتا ہے عوام تک اپنی بات پہنچانا، تو اس میں آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ تقریر میں جو بات بیان کریں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ باقی انداز، بعض لوگوں کا جوشیلا انداز ہوتا ہے، بعض لوگ سر میں بولتے ہیں، بعض لوگ آہستہ بولتے ہیں، تو انداز میں کوئی پابندی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ پوچھیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیسا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے تو آپ جوشیلے انداز میں تقریر کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب تقریر کرتے تھے آپ کی رگیں تن جاتی تھی، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، اور آپ ایسے تقریر کرتے تھے جیسے فوج کا کمانڈر اپنے سپاہیوں کو حکم دے رہا ہو۔ تو وہ انداز بہتر ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، مگر کمپلسری نہیں ہے۔ تقریر کے دوران آپ کسی بھی ایسے انداز میں تقریر کر سکتے ہیں جس سے سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں آئے۔ ہاں بھائی، سوال کر رہے ہیں، لیکن سوال کرتے کرتے آپ لوگ مدرسے کا بھی تھوڑا خیال رکھیں۔ یہ جو جس مقصد کے لیے